آپ کوثر علی صاحب اپنا کلام عطا فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صاحب صدر جناب پروفیسر طاہر صدیقی صاحب، معزز سامعین، میں نے ان کے نعتیہ دیوان پر ایک مخصوص تحریر لکھی ہے، مضمون کی شکل میں ہے، جو میں نے طاہر صاحب کے حوالے کر دی ہے۔ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی انہیں کے پاس ہے، اگر وہ لائے ہیں تو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بصورت دیگر جب کسی عزیز تقریب میں موقع ملے گا تو وہ مضمون۔ میں طاہر صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، جب میں اردو ادب کا طالب علم تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے غالب کا ایک شعر پڑھا، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم بلی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ پتہ نہیں غالب نے بادہ خاری کی، کتنی کی یا نہیں کی، شاعر تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن میں اس بات پر بڑا غور کرتا رہا کہ غالب کے پورے دیوان میں، پوری شاعری میں مجھے مسائل تصوف تو نظر نہیں آتا، اور بہت سے معاملات ہیں۔ غالب کی بدنامی کے پہلو بھی بہت ہیں، لیکن یہ مسائل تصوف اس نے کہہ دیا ہے، ضرور اس نے کہیں پر مسائل تصوف کیے، درج کیے ہوں گے، آئے ہوں گے اس کی شاعری میں، لیکن مجھے ملے نہیں۔ جب طاہر صدیقی صاحب نے غالب کے دیوان پر نعتیہ کلام لکھنا شروع کیا، تو میں طاہر صاحب کے قریب رہتا ہوں، انہوں نے بکمال محبت میرے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس بھی کیا اور کہا کہ میں یہ نعتیہ کلام غالب کے زمینوں میں لکھ لوں یا نہ لکھوں، کیا کروں؟ مجھے طاہر کے جوہر پر پورا یقین ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ جو شروع کرے گا یہ کر گزرے گا، یہ ہٹ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر مجھے اس کے فن پر بھی مجھے یقین، شعر و ادب میں اس کا وسیع مطالعہ بھی میرے سامنے تھا۔ انہوں نے شاعری نعت میں شروع کی، جسے میں تزمین ہی کہوں گا، غالب کے غزلوں کی تزمین۔ پھر غالب کے وہ جوہر میرے سامنے آئے کہ غالب تو ساری زندگی نعت کے بارے میں ہی سوچتا رہا، اس نے تو کبھی اور ادھر ادھر کی بات ہی کبھی نہیں کی۔ کچھ نہ کچھ ایسے شعر بنا دیتا ہے، شعر کو ایسے کر دیتا ہے کہ غالب کے شعروں پر مجھے نعتوں کے اشعار کا دماغ لگتا ہے۔ میں نے طاہر صاحب کو مشورہ دیا کہ جب تم شاعری کر رہے ہو غالب کی زمینوں میں اور نعتیں لکھ رہے ہو، تو پھر ایک کام اور کرو کہ جب بھی اس کی غزل میں شعر نعت کے لکھے تو ثبوت کے طور پر اسی غزل میں غالب کا ایک نعت کا مصرع یا شعر بھی ضرور درج کرتے چلے۔ یہ ایک ثبوت بن جائے گا، غالب پر لگی ہوئی تہمتوں کی تلافی ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ نعتیہ شاعری غالب کی نجات کا بھی باعث بن جائے گا۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، جب خلق کہے گی کہ یہ دیکھو یار غالب کا شعر ہے، یہ تو نعت کا شعر ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو غالب کے کردار پر جو گرد ہے وہ اٹھ جائے گی، اور غالب ایک صاف ستھرے اور خدا رسیدہ اور حضور کے عاشق کے طور پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ طاہر صدیقی صاحب نے یہ نعتیہ مجموعہ غالب کی زمینوں میں جو تحریر کیا ہے، تخلیق کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ غالب کی شاعری تو غضب پر احسان ہے، طاہر کی نعتیہ شاعری غالب پر احسان ہے۔ حضور کیا بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت اچھا۔ اب ہم نعت کو، ہم غالب کے دیوان کو، طاہر صاحب کا نعتیہ دیوان پڑھ کر جب غالب کے دیوان کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غالب وہ غالب نہیں جو نقادوں میں جسے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے۔ غالب تو ایک بہت بڑا عظیم الشان فلسفی نعت گو شاعر ہے، اور اس کے ہاں حضور سے محبت، ان کی آل اطہار سے محبت،
ان کے اولیاء سے محبت جس طرح غالب کو ہے وہ تو کمال کی چیز ہے. یہ اپنے آپ نہیں آتے جب تک دل میں نظر موجود ہے. غالب میرے وزیر میں یہ کہنے دے کہ غزل کا شاعر تو تھا ہی اور رہے گا، لیکن طاہر صاحب کی اس کتاب کے بعد غالب نعت کا بھی شاعر اور نعت کا شاعر بھی رہے. میں نعت کے ایک بطور شاعر مشاعرہ جاری ہے، اس کے لیے میں غزل کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. اپنے دوست میرے دو مہمان آئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی صدارت ہے. نعت کے اشعار پیش کرتا ہوں. نعت کہنے کی سعادت تیرا امام شاہ. نعت کہنے کی سعادت تیرا انعام شاہ. یہ فصاحت یہ بلاغت تیرا انعام. نعت کہنے کی سعادت تیرا انعام شاہ. یہ فصاحت یہ بلاغت تیرا انعام شاہ. خبر صاحب، ناخن پائے مبارک ہے کہ قرصِ خورشید. ناخن پائے مبارک ہے کہ قرصِ خورشید. روزے روشن کی یہ طلب تیرا انعام. ناخن پائے مبارک ہے کہ قرصِ خورشید. روزے روشن کی یہ طلب تیرا انعام شاہ. جیسے منہ میں ہو میرے تیرا لعاب اطہر. جیسے منہ میں ہو میرے تیرا لعاب اطہر. میرے لہجے میں حلاوت تیرا انعام شاہ. جیسے منہ میں ہو میرے تیرا لعاب اطہر. میرے لہجے میں حلاوت تیرا انعام شاہ. تیرے قدموں میں بچھا اور تجھے تسلیم کیا. کیا بات ہے. تیرے قدموں میں بچھا اور تجھے تسلیم کیا. دل نے جو کی تیری بیعت تیرا انعام شاہ. تیرے قدموں میں بچھا اور تجھے تسلیم کیا. دل نے جو کی تیری بیعت تیرا انعام شاہ. میری عقبہ میری دنیا میری عقبہ کو سنوارا تو نے. میری دنیا میری عقبہ کو سنوارا تو نے. یہ شفاعت پہ شفاعت کیا بات ہے. تیرا انعام. میری دنیا میری عقبہ کو سنوارا تو نے. میری دنیا میری عقبہ کو سنوارا تو نے. یہ شفاعت پہ شفاعت تیرا انعام شاہ. تو نے ہر ایک مصیبت سے چھڑایا مجھ کو. کیا بات ہے. تو نے ہر ایک مصیبت سے چھڑایا مجھ کو. تیری رحمت تیری شفقت تیرا انعام شاہ. تو نے ہر ایک مصیبت سے چھڑایا مجھ کو. تو نے ہر ایک مصیبت سے چھڑایا مجھ کو. تیری رحمت تیری شفقت تیرا انعام شاہ. لوگ کہتے ہیں تیرا ذکر بہت کرتا ہے. میں نے ایک لفظ اس سے نکال دیا ہوا ہے، کسی رد عمل میں یہ میں نے یاد رکھی. لوگ کہتے ہیں تیرا ذکر بہت کرتا ہوں اور یہ ذکر کی کثرت تیرا لوگ کہتے ہیں تیرا ذکر بہت کرتا ہوں اور یہ ذکر کی کثرت اور یہ ذکر کی کثرت تیرا انعام شاہ. اپنی کملی میں چھپا لے شہ کوثر. اپنی کملی میں چھپا لے شہ کوثر مجھ کو. میری عزت میری شہرت اپنی کملی میں چھپا لے شہ کوثر مجھ کو. میری عزت میری شہرت تیرا انعام شاہ.
नाखुने पाए मुबारक है कि खुशे खुर्शीद रोज़े रोशन की ये तलब तेरा इनाम शहा लाख कहने की सआदत तेरा इनाम शहा ये फसाहत ये बलागत तेरा इनाम शहा।